بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم تجزا، آج کے دن تجزا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس جو اس نے کمایا، لا ظلم الیوم، کوئی ظلم نہیں ہوگا آج کے دن۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ وانذرہم یوم الآزفہ، تخویف اخروی، ڈرا ان کو یوم الآزفہ، بڑی آفت گھبرا دینے والی کے دن سے۔ اذ القلوب لدى الحناجر، جبکہ ہوں گے دل لدى الحناجر، گھنڈیوں کے قریب۔ کاظمین ساکتین، خاموش ہونے والے۔ مال الظالمین، نہیں ہوگا واسطے ظالموں کے، من حمیم، کوئی گہرا دوست، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی ایسا شفیع جس کی بات ضرور مانی جائے۔ یعلم، جانتا ہے، خائنۃ الاعین، خیانت آنکھوں کی، اور وہ جو چھپاتی ہیں سینے۔ لِيُنذِرَ یوم الطلاق، اچھا ایک عبارت پیچھے لگا لو، وہ فد اللہ پر، فَأَخْلِصُوا لِلَّهِ وَحْدَهُ الْعِبَادَةَ وَالدُّعَاءَ وَخَالِفُ الْمُشْرِكِينَ فی مسلکہم ومذہبہم۔ یہ کدھر لگ رہی ہے؟ فد اللہ پر، فد اللہ پر، کہ اخلصوا للہ وحدہ العبادۃ والدعاء، یا عبادت کا خود معنی کر رہا ہے پکار۔ وخالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، فی مسلکہم ومذہبہم، مشرک کیا کرتے ہیں اپنے مسلک اور مذہب میں؟ وہ غیروں کو پکارتی ہیں، تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ پھر یہاں پر لِيُنذِرَ پر حاشیہ ہے، لِيُنذِرَ تاکہ ڈرائے، علی الاعتقادات الفاسدہ والافعال الکبیہ، محائمی کا حوالہ ہے، ڈرائے کس پر؟ گندے عقیدوں پر اور گندے افعال پر۔ اس کے بعد لفظ ہے یوم الطلاق۔ یوم الطلاق کا معنی کیا ہے؟ یوم الملاقات، لیکن اس کی 8 وجوہ ہیں۔ یوم الطلاق کو یوم الطلاق کیوں کہتے ہیں؟ ملاقات کا دن، اس پر ذرا غور کرو گے، اصل یہ سب مراد ہے جہاں۔ اس پر رازی رحمہ اللہ نے بہت خوب لکھا، اما السبب فی تسمیۃ یوم الطلاق یوم القیامہ بیوم الطلاق، حاشیہ فائدہ نمبر 1۔ سارے حضرات ذرا دیکھو، بڑی کام کی عبارت ہے۔ اما السبب فی تسمیۃ یوم القیامہ بیوم الطلاق، وجہ کہ یوم القیامہ کو یوم طلاق کیوں کہتے ہیں؟ ففی وجوہ، اس میں کئی وجوہات ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں، اور یہ ساری مرادیں۔ الاول، سب سے پہلی وجہ، توجہ ہے آپ کی؟ سب سے پہلی وجہ، ان الارواح کانت متباینۃ عن الاجساد، جب موت آئی تھی تو ارواح کانت متباینۃ، روحیں جدا ہو گئی تھی جسموں سے، اور یہ جدائی رہی قیامت تک۔ روح کب تک جسم سے متباین رہے گی؟ قیامت تک متباینۃ عن الاجساد، سب روحیں
جدا ہو گئی تھی جسموں سے. فَإِذَا جَاءَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، جب آئے گا قیامت والا دن، صَارَتِ الْأَرْوَاحُ مُلَاقِيَةً لِلْأَجْسَادِ، تو روحیں جسموں سے ملیں گی. روحیں جسموں سے ملاقات کریں گی. فَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ یوم الطلاق، اس لیے قیامت کو کہتے ہیں یوم الطلاق. یہ جو للڑ ہیں یہ قیامت کے سب ناموں کے منکر ہیں. قیامت کا نام یوم البعث ہے اس لیے کہ مردے قیامت کو زندہ ہوں گے، یہ اس کے بھی منکر ہیں. یوم القیامہ، قیامت کا معنی ہی ہے مردوں کے اجساد کا زندہ ہو کے کھڑا ہونا، یہ اس کے بھی منکر ہیں. قیامت کا معنی یوم الطلاق، کہ روحیں اور جسمیں جدا تھیں، قیامت کے دن ملاقات ہوگی، اس لیے اس کو کہتے ہیں یوم الطلاق. یہ للڑ اس کے بھی منکر ہیں. ہیں تو مسلمان نا، کیونکہ قیامت فروعی مسئلہ ہے. ایک صوفی صحیح مسلمان بیٹھا ہے تم میں، مسئلے پہ صحیح بولتا ہے، ماشاءاللہ، بولتا صرف فتوے پہ. ہاں بھائی، بس آپ کو تو میں نے یہی بتانا تھا کہ سب سے پہلی وجہ قیامت کو یوم طلاق کیوں کہتی ہے، یہ عبارت ذہن میں رکھ لو. الثانی، اور بھی وجوہات ہیں لیکن اصل وجہ یہی ہے. الاول نمبر پہ جس کو راضی لایا، الاول الثانی ان الخلائق یتلاقون فی، مخلوق اس میں ملے گی. فیقف بعضهم علی حال البعض، بعض کے حالات پہ واقف ہوں گے. نمبر 3 ان اہل السماء ینزلون علی اہل الارض، تو ان کی ملاقات ہوگی، آسمانوں والے زمین پہ اتریں گے، ان کی آپس میں ملاقات ہوگی. یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. الفرقان. چوتھی وجہ ان کل احد یصل الی جزائے عملہ، ہر ایک آدمی اپنے عمل کی جزا سے ملے گا. ذالک الیوم، اسی دن میں. فکان ذالک من باب الطلاق، یہ ہے ملاقات کے قبیل سے. وہو ماخوذ من قولہم فلان لقی عملہ، فلاں اپنے عمل کو ملا. نمبر 5 یمکن ان یکون ذالک ماخوذ من قولہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، ہو سکتا ہے اس سے ہوگا تو ملاقات اپنے رب سے ہوگی. ومن قولہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن ملیں گے ان کا آپس میں تحیہ تحفہ سلام ہوگا. نمبر 6 یوم یلتقی فیہ العابدون والمعبودون، عابدین اور پیروں مریدوں کی ملاقات ہوگی. السابع یوم یلتقی، اس میں ملیں گے آدم اور آخری بلد تک، آدم کے ساتھ پوری اولاد ملے گی. الثامن کالا میمون، میمون بن مہران کہتے ہیں کہ یوم، وہ ایسا دن ہے کہ ملے گا اس میں ظالم اور مظلوم. فربما ظلم الرجل رجلا، کبھی یہ ہوتا ہے ایک آدمی دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے. وانفصل عنہ، جدا ہو جاتا ہے، پہاڑوں میں چلا جاتا ہے. ولو ارادہ، اگر چاہے کہ اسے پکڑ لے، قادر نہیں. تو وہاں پر جب قیامت کا دن ہوگا تو ظالم اور مظلوم آپس میں مل جائیں گے. تو اصل وجہ وہی پہلی، یہ وہ محتمل نہیں ہے، یہ وجوہ ہیں، یعنی یہ ساری وجہ
جمع ہو سکتی ہیں، اور اول وجہ وہی ہے کہ جب روحیں جسموں سے ملیں گی. اس پر میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، دوسری آیت موجود ہے. یہ جو آیت ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ خطاب دو دفعہ ہوگا. ایک دفعہ جب روح نکل رہی ہوگی، اور ایک دفعہ جب سور پھونکا جائے گا روح واپس آ رہی ہوگی جسم میں. اور اذا النفوس زوجت قرنت الارواح باجسادها، وہاں پر بھی یہی معنی ہے. راضی نے بھی ایسے نہیں الاول کہا، اذا النفوس زوجت قرنت الارواح باجسادها، روحوں اور جسموں کی ملاقات ہوگی. ہاں بھئی دیکھو، یوم ہم بارزون، بارزون کے دو معنی ہیں. ایک بروز بے معنی خروج من القبور، جس دن ظاہر ہونے والے ہوں گے، یعنی قبروں سے نکلیں گے تو ظاہر ہوں گے. اور دوسرا معنی آپ کے پاس لکھا ہے یا ظہور بحیث لا یسترہم شیء من جبال او بناء، او تفسیر کبیر کا حوالہ. یا بارزون کا معنی کہ دنیا میں یہاں آپ بیٹھے ہیں نا، کوئی ستونوں کے پیچھے چھپے ہیں، کوئی دیواروں کے پیچھے چھپے ہیں، کوئی لیٹرینوں کی اوٹ میں چھپے ہیں، تو وہاں پر نہ لیٹرینوں کی اوٹ ہوگی، نہ ستونوں کا کوئی چھپنے کی جگہ ہوگی، نہ کوئی دیواریں اونچ نیچ، کوئی چیز نہیں ہوگی. چٹیل میدان، زمین کو کھینچ کر برابر کر دیا جائے گا. جس طرح آپ کی اوپر نظر آسمان تک جاتی ہے، اسی طرح پوری زمین برابر ہو جائے گی. اور وہاں پر بارزول، کوئی جگہ سر چھپانے کی نہیں ہوگی، سب کے سب سامنے کھڑے ہوں گے. یہ معنی ہے لا یسترہم شیء من جبال او بناء، کوئی وہاں عمارت نہیں، کوئی ستون نہیں، کوئی چیز بھی نہیں. یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ہوں گے بھی سب کے سامنے، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. سب کچھ، ان کی ذاتیں بھی، ان کے اعمال بھی، ان کے احوال بھی اس دن اعلان ہوگا. لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون؟ لمن الملک اليوم این الجبارون، دنیا میں بادشاہی کا دعویٰ کرنے والے، حکمرانی کا دعویٰ کرنے والے، بڑے بڑے اوبامے، ٹرمپ، شیاطین، بڑے بڑے وقت کے فرعون، اور دنیا میں اپنی ساکھ کے دعویٰ کرنے والے. این الجبارون، وہ کدھر گئے ظالم؟ کدھر ہیں وہ ظالم؟ لمن الملک اليوم، کس کی ہے بادشاہی آج کے دن؟ یہ آواز بے کیف گونجتی رہے گی، لیکن کوئی جواب نہیں دے گا، کسی میں سکت نہیں ہوگی. ہم پڑھتے تھے تو بریلویوں کے ایک جلسے میں گئے. ہم جب پڑھتے تھے بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، ان کے جلسے بڑے خوب سنتے تھے. سامنے سٹیج کے بیٹھتے تھے پڑھے.
کوئی ایسا بریلوی مولوی نہیں جس کو ہم نے سامنے نہ سنا ہو. شیعہ ذاکر ان کی مجلسوں میں نہیں جاتے تھے، لیکن جو بیان ہوتا تھا بیان سنتے تھے سب شیعوں کے. قادیانیوں کے پاس بھی ہم گئے. اہل حدیث، یہ ساری کمپنیاں ہم نے دیکھی ہیں. صرف کتابوں سے چیزیں حاصل نہیں ہوتی، ان کے مولویوں کے ساتھ ملنا چاہیے. خیر، وہ بڑا مولوی تھا، 11ویں پر بیان کر رہا تھا. کلور کوٹ ایک شہر ہے، اس میں ہم بھی جا کر بیٹھ گئے. اس بے ایمان کی تقریر اب تک مجھے بالکل لفظ بلفظ یاد ہے. اس نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم. پہلی دفعہ کہیں گے سناٹا ہوگا، دوسری دفعہ کہیں گے سناٹا ہوگا. جب تیسری دفعہ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم تو شیخ عبد القادر جیلانی سامنے اٹھے گا اور کہے گا آنا یا اللہ. تو اس وقت اللہ خاموش ہو جائے گا. تو نعرہ غوثیات، نعرہ غوثیات، بڑے نعرے لگے تھے. میں کہتا ہوں کہ کافر ان کو کہنا کافروں کی بھی توہین ہے. ان کے لیے کوئی اور لفظ لانا چاہیے. ہاں بھائی، یہ ہے اللہ کی شان. لمن الملک اليوم. شیخ جیلانی تو خود اللہ کے ولی ہیں. گرم زمین پہ سجدہ کر کے رو رہے تھے اور کہتے تھے یا اللہ اگر عبد القادر کے عمل قبول نہیں ہیں تو قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا تاکہ تیرے دربار میں شرمندہ نہ ہوں. تو وہ تو خود ڈر رہا ہے. اولیاء اللہ وہی ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی، انہوں نے کیا کہا کہ عدل کریں تا تھر تھر کمبل، اونچیاں شانہ والے ہو، جے رحم کریں تا بخشے جامن، باہو جے منہ کالے ہو. اس نے کہا جے اللہ عدل کرے تو تھر تھر کانپیں. جن کی بلند شانیں انبیاء اولیاء وہ سارے کانپتے ہوں گے. جے اگر اللہ نے عدل کیا تو پھر تو سارے کانپنے والے ہیں لرزہ بر اندام میں. اور اگر رحم کرے تب باہو جیسے روح سے یہ بھی بخشے جائیں گے. تو اصل بات یہ ہے، وہاں تو سب پیغمبر بھی رب سلم اور کل امت الجاسیہ کل اتوہ داخرین، سارے گھٹنوں کے بل گریں گے اور سب اللہ کے سامنے آئیں گے داخرین، ذلیلین، داخرین، داخر بن کے، عاجز بن کے. لمن الملک اليوم. کوئی جواب نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے. للہ الواحد القہار. آج بادشاہی صرف اللہ کی جو اکیلا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں. القہار، سب پہ غالب ہے. یہ معنی ہے مالک یوم الدین، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. سارا اختیار اس دن صرف اللہ کا ہوگا. الیوم، آج کے دن، یہ اعلان باری ہے. آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس بما کسبت، جو اس نے کمایا. لا ظلم اليوم،
کوئی ظلم نہیں ہوگا، آج کے دن ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ پنڈی میں ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، خطیب، اس نے خوبصورت تقریر کی۔ اس نے کہا، پورے جوش میں تھا، سٹیج پہ جوش بھی بڑا آتا ہے۔ اس نے قیامت کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ آدمی نیکیاں 10 کرے اور مل 20 جائیں، ایسا ظلم نہیں ہوگا۔ آگے کر سبحان اللہ، لا ظلم الیوم۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، بڑے اچھے مخلص، اس کو علماء نے لقب دیا تھا ایٹم بم صاحب۔ وہ واقعی ایٹم بم تھا۔ تو اس کا ایک بیٹا، وہ ابھی ہے، حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، اس ایٹم بم کے پاس رہے، ان کا مدرسہ تھا، تو وہاں دورہ حدیث پڑھایا۔ اکیلا حضرت نعمانی صاحب نے دورہ حدیث پڑھایا، سب کتابیں خود پڑھائی، اور کافی سال رہے وہاں۔ تو اس کا ایک بیٹا تھا، پتہ نہیں نام تو ابھی میرے ذہن سے اتر گیا۔ تو اس کا جو بیٹا تھا، تو مولویوں کے بیٹے بس اللہ ماشاء اللہ، کوئی اللہ ہی رحم کرے تو ہے، نہیں تو کام کا ایک بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا بھی ایسے ہی صاحبزادہ تھا، بزم ہو رہی تھی، حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی بیٹھے تھے، اور بھی بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے۔ تو وہ کھڑا ہوا بیٹا، اس تقریر جو شروع کیا، اس نے کہا، سنو، جو نبی کو بشر مانے وہ بھی کافر، جو نور مانے وہ بھی کافر۔ نعمانی صاحب نے کہا، بس اب آپ کا بیٹا شیخ الحدیث بن گیا، اس پہ اب محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہنچ گئی ہے۔ ہاں بھائی، پہلے بھی بڑے نمونے گزرے۔ دیکھو، اور لا ظلم الیوم کا یہ معنی نہیں خدا کے بندے، ایک نیکی کا 700 یا اس سے زیادہ بدلہ دینا، یہ احسان ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ آپ ایک مزدور کو 100 روپے پہ گھر لائے دہاڑی کے لیے، اور جاتے ہوئے آپ نے 200 دے دیے، تو یہ ظلم ہو گیا؟ اس کا نام ظلم نہیں، اس کا نام احسان ہے۔ دینوں کو جو برباد کیا خطیبوں نے، اللہ ان کو برباد کرے۔ لا ظلم الیوم، ظلم نہیں ہوگا، کرے کوئی بھرے کوئی، یہ ظلم نہیں ہوگا۔ شیعہ کہتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے گناہ کرو، کیوں؟ قیامت کے دن شیعہ کے کرتوتوں کی سزا سنیوں کو ملے گی۔ شیعہ مذہب میں بہت یہ مضمون ہے، وہ کہتے ہیں جتنا کر سکتے ہو بکواس کرو، گناہ کرو، قیامت والے دن جتنا شیعہ، اس کے بدلے میں ایک سنی مولوی پکڑ لیا جائے گا، تو چل ادھر، اور یہ شیعہ نے علی اے جنت ہے۔ حضرت علی کے ماتھے پہ بھی صحیح لوگ قیامت کے دن جمع ہوں گے بھائی، کول بھنگی چرسی ہیں، پوڈری ہیں، ادھر بھانگ کا نشا تھے، ادھر چمچا تھے، جانے یا علی۔ حضرت علی سب سے پہلے سفارش کریں گے، یا اللہ ان حرامیوں کو تو ڈالنا جہنم میں، باقی کھاتا بعد میں ہوگا۔ لا ظلم الیوم، نہ کیے کی سزا مل جائے،
گناہ تھوڑا سزا ڈھیر مل جائے، ایسا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ حقیقتاً تو ظلم ممکن ہی نہیں، کیونکہ ظلم کہتے ہیں التصرف فی ملک الغیر۔ اللہ جبریل کو بھی جہنم میں ڈال دے تب بھی ظلم نہیں، تب بھی اللہ کا عدل ہے۔ لا ظلم اليوم، یہ نفی ظلم صوبری کی ہے، صورتاً بھی ظلم نہیں ہوگا۔ سوال ہے، اچھا ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا، تو یہ آدم سے لے کر آخری انسان تک اتنے لوگ جمع ہیں، تو ان کا حساب کیسے ہوگا؟ آدم سے لے کے آخری انسان تک ظلم نہیں، انصاف ہوگا۔ انصاف تو تب وہ حساب کیسے ہوگا؟ ہر انسان کے ہر لمحہ کی ڈیری کا حساب آدم سے لے کے قیامت تک، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا ان اللہ سریع الحساب، ان اللہ سریع الحساب۔ یہ کوئی وفاق کے پرچے تو نہیں ہے؟ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ صرف ایک نماز کے ٹائم تک، حتیٰ کہ مومن حضرات قیلولہ بھی جنت میں جا کے کریں گے، ان کا قیلولہ بھی جنت میں ہوگا، ناشتہ بھی جنت میں ہوگا۔ صرف حوض کوثر سے پھر کے ناشتہ جنت میں تیار ہوگا، وہاں ان اللہ سریع الحساب وانذرہم یوم الآزفہ۔ تخویف اخروی، ڈرا میرے پیغمبر ان کو یوم الآزفہ۔ آزفہ کا موصوف مقدر ہے، الآفت الآزفہ، جو بڑی مصیبت گھبراہٹ آنے والی ہے، اس کے دن سے قیامت کا دن کیفیت شدت آزفہ اذ القلوب لدى الحناجر، جبکہ دل ہوں گے گھنڈیوں پر ہنجور۔ یہ جگہ ہے ہنجور، یہ گھنڈی، دل گھنڈیوں کو آئیں گے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ اپنی حقیقت پہ معمول ہے، قیامت کے دن اتنی گھبراہٹ ہوگی، اتنی بڑی گھبراہٹ کہ انسانوں کے دل کانپ کانپ کر گلوں تک آ جائیں گے۔ اب بھی جب خوف ہو، گھبراہٹ ہو، دل کانپتا ہے، آدمی کہتے ہیں میرا دل باہر آ رہا ہے، تو وہاں حقیقتاً ایسی شدت کا منظر ہوگا اور حالت ہوگی ہولناک کہ انسانوں کے دل اٹھ اٹھ کر، ابر ابر کر، کانپ کانپ کر منہوں کی طرف آئیں گے۔ لدى الحناجر کاظمین حال امتلائہ غما وغیظا کاظمین، آدمی کے اندر دکھ ہو، گھبراہٹ ہو، رو لیتا ہے، غم ہلکا ہو جاتا ہے، بول پڑتا ہے، کم ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن وہاں اتنی گھبراہٹ بھی ہوگی اور اس شدت آزفہ کی وجہ سے بول بھی نہیں سکیں گے۔ کاظمین، اتنا غم، اتنی شدت، اتنی گھبراہٹ کہ زبان نہیں ہلے گی، خاموش کھڑے ہوں گے۔ ساکتینا، چپ کرنے والے، مالز۔ اور دوسرا لدل حناجر، یہ کنایا ہے شدت ہول یوم القیامہ سے، لیکن ہمارے نزدیک یہ حقیقت ہے۔ آپ کے پاس لکھا ہے حقیقی معنی مراد
اور سلف سے بھی یہی منقول ہے. ابن کثیر یا مجازن کنایا ہے خوف شدید سے، جیسے محاورہ ہے ناک میں دم دے دیا. جاجر بھی عارض ہے، حقیقت کے ہوتے ہوئے مجاز ساکت ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ حقیقی معنی ہے لدل حناجر کا کاظمین دوم عجز عن الکلام ما للظالمین. نمبر 3 نفی شفاعت قہری. ما للظالمین، ظالمین کا معنی مشرکین، ان مشرکوں اور کافروں کے لیے نہیں ہوگا من حمیم. حمیم دلی دوست، گہرا دوست، نسواری دوست، گہرا دوست، دلی دوست. حمیم بلا شفیع. یہ اس پہ ذرا غور کرنا. قرآن کریم کا ایک ضابطہ ہے، اس ضابطے کو ذہن میں رکھو. تم مفسر قرآن ہو سارے. قرآن کا ایک اہم ضابطہ ہے، جتنی آیات بھی ہیں، جتنے مضامین ہیں قرآن کے، قرآن صرف ایک جگہ پہ تفصیل کرتا ہے. باقی جگہ پہ تفصیل نہیں کرتا، ان مضامین کی طرف اشارہ کرتا جاتا ہے. اب یہ آپ کا کمال ہے کہ قرآن کی تلاوت میں مضامین کا تفصیل اجمال پر نظر رکھے. اب پورے قرآن میں پڑھیں، 2 طرح کی آیتیں ملیں گی. ایک شفاعت کی نفی، کوئی شفاعت نہیں، مطلقاً نفی ملے گی. ایک اس بات ہوگا شفاعت اذنی کا، لیکن جس شفاعت کی نفی ہے اس کی تفصیل صرف یہاں ہے کہ قرآن کس شفاعت کی نفی کرتا ہے. سو تو نہیں رہے؟ قرآن کس شفاعت کی نفی کرتا ہے، وہ صرف یہ جگہ ہے پورے قرآن میں. اور یہ ضابطہ ہر اہم مضمون کا ہے. یہ بھی قرآن کا ایک خاص اعجاز ہے، اور یہ دلیل ہے، یہ کلام اللہ ہے. ایک جگہ پہ تفصیل لایا، باقی ہر جگہ اشارات اسی کی طرف لوٹو اسی. حالانکہ قرآن نجمن نجمن نازل ہوئے. ہم جب کتابیں لکھتے ہیں، ایک ہی کتاب درمیان میں وقفہ پڑ جائے تو ہمیں پچھلا مضمون ہی بھول جاتا ہے. اور 23 سال کے عرصے میں قرآن آیا ایک امی پیغمبر پر، اور ایک جگہ پہ تفصیل کر کے باقی سب اسی کی طرف راجع کرتا جاتا ہے. تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور مرتبط کلام ہے. اب آپ دیکھ لیں، یہاں پر دیکھیں ما للظالمین، نہیں ہے واسطے ظالموں کے، من حمیم، کوئی دلی دوست، ولا شفیع، اور کوئی شفیع نہیں ہوگا. کیا ہے؟ کون سا شفیع؟ یہ قید معتبر ہے. شفیع یطاع، کوئی شفیع نہیں جس کی شفاعت ضرور مانی جائے، کوئی شفیع نہیں جس کی شفاعت ضرور مانی جائے. یہ صفحہ 869 پر حاشیہ بقیہ آیت 18. شفیع یطاع پر جس کی بات ضرور مانی جاوے، جیسا کہ
مشرکین اپنے معبودوں کی طرف گمان کرتے ہیں. گمان کرتے ہیں کون؟ مشرک. مشرک اپنے معبودوں کی طرف گمان کرتے ہیں. وہ گمان کیا ہے؟ کہ ان کی بات ضرور مانی جاتی ہے. گمان کیا ہے؟ کہ ان کی بات جان تو نہیں چھوٹے گی، بے شک نہ بولو. ان کی بات ضرور مانی جاتی ہے. ایک عبارت قرآن پاک پر رہ گئی، یہ میرے پرانے قرآن پہ ہے. یہ عبارت بھائی لکھنی ہوگی، یہ بڑا اہم مقام ہے. ان القوم، شاباش ہمت کرو. ان القوم کانوا یقولون، ان القوم کانوا یقولون انہا شفعاؤنا عند اللہ. قوم کہتی تھی کہ وہ سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. وَكَانُوا يَقُولُونَ، أَنَّهَا تَشْفَعُ لَنَا عِندَ اللَّهِ. أَنَّهَا تَشْفَعُ لَنَا عند اللہ من غیر حاجت فیہ الی اذن اللہ. یہ ہے اصل عبارت. من غیر حاجت فیہ الی اذن اللہ. کہ یہ سفارش کرتے ہیں اللہ کے اذن کی ضرورت نہیں. اور مشرک کی شفاعت کے قائل تھے اللہ کے اذن کی ضرورت نہیں. من غیر حاجت فیہ الی اذن اللہ. آج بھی یہی مشرک استشفاء والے، کیونکہ شفاعت کا اذن قیامت کے دن ملنا ہے. تو قبروں پہ ہاؤلاء شفاعنا کہتے ہیں، یہ بھی من غیر حاجت فیہ الی اذن اللہ. بلہذا السبب، زبردست، بلہذا السبب رد اللہ تعالی ذالک بقولہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اگلی عبارت فہذا یدل علی ان هذا يدل على ان القوم اعتقدوا انه يجب على الله اجابة الاصنام في تلك الشفاعة فی تلک الشفاعہ. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ بزرگوں کی شفاعت قبول کرنا اللہ پہ ضروری ہے، جس کو آپ کہتے ہیں شفاعت قہریہ. ضرور اللہ قبول کرتا ہے، اپنی مرضی کے خلاف بھی کرنا پڑے. وَهَذَا نَوْعُ طَاعَةِ اللَّهِ فاللہ تعالی نفا تلک الطاعات وما للظالمین من حمیم ولا شفیع. تفسیر کبیر. یہ بہت کام کی عبارت ہے بھائی، کہ جہاں پر بھی
محت کلام یوتا ہے. مشرکوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ان بزرگوں کی، وہ بزرگ کیا تھے؟ اصنام کی حقیقت میں سمجھا چکا ہوں. ان کے سامنے جب ہم کام کرتے ہیں، ایک تو اذن کی ان کو ضرورت نہیں، دوسرا جو یہ کریں تو اللہ ان کی بات ضرور مانتا ہے. اور میں نے یہ سمجھایا ہے مسئلہ الہ میں کہ ضرور ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان کی محبت اور وجاہت کی وجہ سے ان کی بات ٹالتا نہیں. اور یہی عقیدہ ہے آج کے مشرک کا.